اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان تختیوں سے توریت نقل کر کے پڑھو اور عمل کرو۔ تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کی۔ حکم ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہو اس کتاب کو بہت زینت سے رکھیں۔ حضرت نے کہا، یا رب، ہم زر نہیں رکھتے کہ اس طرح سے توریت کو زینت کریں گے۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو گھاس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ بچڑے کو اس سے جلا ڈالو، سو وہ گھاس اور یہ دو قسم کی گھاس ملا کے جس پر رکھو گے ہماری قدرت سے، اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ایک رقعہ لکھا یوشع علیہ السلام کو اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک رقعہ کالوت کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع علیہ السلام سے کہا، دیکھو تمہارے رقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چالاک تھا، ان کا رقعہ پڑھ کے پھر کالوت کے بھی رقعے کا مضمون دریافت کر کے ان تینوں گھاس سے کیمیا گری سیکھ لی اور وہ تینوں گھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کے دی۔ قارون حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چھپ کے جا کے گھر میں کیمیا بناتا رہا، اس سے بہت دولت مال جمع کیا۔ بجز خدا کے کوئی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کا توریت پر تھا، جب دولت ہوئی، مال کی محبت اور بخل سے زکوٰۃ مال اور صدقہ نہیں دیتا، خدا کا حکم نہیں مانتا، کافر مردود ہوا۔ مروی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جدی چچیرا بھائی تھا، بیٹا صافن کا، صافن بیٹا فامش کا، فامش بیٹا یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا بہت جمع کی، مارے غرور اور تکبر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نافرمانی کی اور خدا کے نزدیک کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قارون جو تھا سو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر، اور ہم نے دیے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیوں سے تھک گئے کئی مرد زوراور۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ 60 مزدور زوراور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور دوسری روایت ہے کہ 60 اونٹ کا بوجھ تھا۔ اور رحیمہ نے روایت کی ہے کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے 70 اونٹ کا بوجھ تھا، اور مترجم نے بھی توریت میں یہی دیکھا، اور ہر ایک کنجی کا وزن نیم درم سنگ تھا، چنانچہ ایک ایک کنجی سے 70 گنج کے در کھلتے تھے۔ اب گن لو کتنے گنج ہوئے۔ قارون کی اور اس کی قوم نے اسے کہا، قول تعالیٰ ہے، جب کہا قارون کو اس کی قوم نے، مت خوش ہو، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہے بہت خوش ہونے والوں کو، اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے پچھلا گھر پیدا کر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، یعنی حصے کے موافق کھا پہن، اور زیادہ مال سے آخرت کما، اور احسان کو خلق پر جیسا احسان کیا اللہ نے تجھ پر، اور نہ چاہ فساد بیچ زمین کے، تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا ہے فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کر محتاجوں کو تاخیر بھلا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلائی کر جیسی کہ اللہ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا، قول تعالیٰ ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے تیرا خدا؟ اور اللہ جل شانہ نے اس کی شان میں فرمایا ہے، کہا کیا نہ جانا اس نے یہ کہ تحقیق اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے کتنی سنگتیں ساتھ والی جو اس سے زیادہ رکھتے تھے قوت اور جماعت، اور پوچھا نہ جائیں گے گناہ گاروں سے ان کے گناہ، بے پوچھے دوزخ میں جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور باغی ہوا، ایک مکان عالیشان ایسا بنایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگوے بڑے بڑے بنائے تھے، تمام طلا کاری سے مزین کیا تھا، سونے کے کواڑ اور تخت مرصع تھا۔ یہ جامع تواریخ سے لکھا ہے، قصص الانبیاء میں نہیں۔ بعد اس کے بنی اسرائیل کی قارون نے دعوت کی، وہ دو گروہ ہوئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں رہا، اور ایک گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کے، اور 1000 غلام لونڈی کو بھی کمر مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کے پھرنے نکلا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے ساتھ آرائش اور تیاری کر کے اپنے تاج مرصع جواہرات کا سر پر رکھ کے نکلتا، تاکہ گوئی آفتاب سے رنج نہ ہو پہنچے، اور غلام سب چپ وراثت بس و پیش تو اس کے چلتے، اور دنیا کے مال و زندگی کے طالب جو تھے سو قارون کو دیکھ کے حرص کرنے لگے۔ قول تعالیٰ ہے، کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسا کہ ملی ہے قارون کو دولت، بے شک اس کی بڑی دولت قسمت ہے۔ اور وہ بولے جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ، اے خرابی تمہاری اللہ کا دیا ہوا تو اب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام، اور نہیں سکھلائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو،
جو موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ قارون کو کہہ دے کہ زکوٰۃ مال کی 1000 دینار میں سے 1 دینار فقراء اور مساکین کو دے، اگر نہ دے گا تو مغضوب ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اس نے حساب کر کے دیکھا کہ بہت روپیہ نکلتے ہیں، اس کے دل نے یاری نہ دی۔ قارون بولا، اے موسیٰ، میں زکوٰۃ نہ دوں گا، تم کو اس سے کیا کام؟ حضرت نے کہا، اے قارون، کیمیا سے سونے چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر و محتاجوں کو دے ڈال، تب بھی زکوٰۃ مال ادا ہوگی۔ قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت نے کہا، اس کی نیکی سے تجھ کو بہشت ملے گی۔ وہ مردود بولا، بہشت سے مجھ کو کیا کام؟ آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام پر ایک افطرا کیا، تہمت لگائی تاکہ ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے اور زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی، قارون کے پاس گئی۔ قارون نے اس سے کہا، میں تجھ کو 1000 اشرفی اور زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش قیمت دوں گا۔ تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے جا کے مجموعے میں پکار کے یہ کہیو کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا یار ہے، ہم سے زنا کرتا ہے۔ پس اس فاجرہ نے روپیے کے لالچ سے کہا، بہت اچھا، میں کہوں گی۔ پس قارون نے اسے جو کہا تھا روپیہ دے کے رخصت کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر وعظ کر رہے تھے، بنی اسرائیل سب حاضر تھے۔ قارون نے اس عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حرام و حلال کی باتیں فرماتے تھے کہ جو زکوٰۃ مال نہ دے گا اس پر عذاب ہوگا اور اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنگسار کر دینا، دنیا میں ایسا ہوگا۔ ایسی باتیں سب کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے جا کے مجلس میں بنی اسرائیل کی کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت نے کہا، میرا قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور لعنت پڑی اس پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مانند ان لوگوں کے کہ ایذا دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، پس پاک کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے کہ کہتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک تھا آبرو والا۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی۔ پس قارون نے اس عورت کو بلا کے حاضران مجلس کے روبرو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ بولے، موسیٰ علیہ السلام میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہوئی، اتنے میں اللہ کی مرضی سے دل اس کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پس لوگوں سے کہا، اے نیک مرد، موسیٰ علیہ السلام پاک ہے اور جو قارون کہتا ہے جھوٹ بہتان ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جھوٹ بات سے موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کے متعجب ہوئے، غش میں آ گئے، ممبر سے گر پڑے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر گودی میں اٹھا لیا، تسلی دینے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، جو چاہو قارون کو سزا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا، اے قارون، تو جھوٹ مت بول، افزا مت کر، تہمت مت دے، خدا سے ڈرو۔ اس مردود نے حضرت کو جواب نامعقول دیا۔ تب حضرت نے خدا کے حکم سے زمین پر ایک عصا مارا اور کہا، اے زمین، قارون کو دبا لے۔ تب زمین نے تخت سمیت اس کو اور اس کے تابدار جو تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ فریاد کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہ کہوں گا۔ پھر حضرت نے زمین کو غصے سے کہا، اے زمین، ان کو زانوں تک دبا لے۔ مروی ہے کہ 70 مرتبہ ان مردودوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور توبہ کی، اور حضرت غصے سے کہتے، اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کھاندے تک دبا لیا۔ جب ہارون علیہ السلام نے ان کو عذاب میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے بھائی، وہ اور قارون ہماری برادری میں ہیں، تفسیر ان کی معاف کیجیے۔ پھر حضرت نے غصے سے کہا، یا عرض خزید، پھر زمین نے گلے تک دبا لیا۔ تب قارون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے فقراء بنی اسرائیل کی دینے کو۔ جب یہ کہا تب جتنا مال و متاع اور گنج اس کا تھا خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، لے اپنا مال، اور زمین کو کہا، اے زمین، اس کو اور اس کے مال و متاع و حشم و لشکر و مکانات سب کو دبا کے غارت کر لے۔ تب زمین نے اس وقت خدا کے حکم سے اس کو اور اس کے مال و متاع و درم و دینار و مکانات سب کو فرو کیا اور دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس دھسا دیا ہم نے قارون کو اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے جماعت مددگار سوا خدا کے، اور نہ قارون مدد لا سکا۔ قارون کا حال دیکھ کے شکر و ثنا حق کی لوگ بجا لائے اور بولے، قول تعالیٰ ہے، اور فجر کو لگے کہنے، جو لوگ شام کو آرزو کرتے تھے اس کے سارے مرتبے کی خرابی۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر لیتا ہے۔ بولے نیک کام والے، اگر احسان کرنا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھسا دیتا، احسان نہ کرتا
اگر احسان نہ کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھسا دیتا۔ ارے خرابی یہ تو بھلا نہیں پاتے۔ کافر منکر یعنی اگر فضل خدا ہم پر نہ ہوتا تو قارون کا سا ہمارا بھی حال ہوتا۔ تعجب ہے کافر اس بات کو غور نہیں کرتے، تب نہیں سنتے کہ جو برائی کرے سو برائی پائے اور جو بھلائی کرے سو بھلائی پائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔